ہے باب الصلاۃ، یعنی نماز والا دروازہ. جو حضرات اس دنیا کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ اسپیشل دروازہ ان کے لیے ہوگا کہ اس دروازے سے جنت کے اندر انٹری کریں گے. باب الجہاد، ایک دروازہ وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے لڑتا ہوگا، بھڑتا ہوگا، قتال کرتا ہوگا اور اللہ کے لیے شہید ہو گیا ہوگا، اس کے لیے اسپیشل دروازہ ہے کہ وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. تیسرا دروازہ ہے باب الریان، جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے روزے داروں کے لیے ریان نام کا دروازہ دیا گیا ہے، اس سے وہ روزے دار داخل ہوں گے. چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ، جو انسان اس دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، عطیات دیتا رہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے باب الصدقہ تیار کر رکھا ہے، اس دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. پانچواں دروازہ ہے باب الحج، جس انسان نے اس دنیا کے اندر حج کیا ہوگا وہ حجاج، وہ حاجی کرام اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور چھٹا دروازہ ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو انسان غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود وہ انسان اسے معاف کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے ایک الگ دروازہ بنایا ہے، اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. ساتواں دروازہ ہے باب المتوکلین، جو توکل کرنے والے ہیں، جو صبر کر لے جانے والے ہیں، قناعت کر لے جانے والے ہیں کہ اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے میں اسی میں خوش ہوں، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. ایسے لوگوں کے لیے باب المتوکلین بنایا گیا ہے. اور آخری دروازہ باب الذکر کہا گیا، یا حدیث کے اندر باب العلم کہا گیا. جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ خاص ہے. جو اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی باتیں اسٹیج پہ، مائک پہ، ممبر پہ اور اخلاق سے بتاتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک دروازہ تیار کیا گیا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ وہ دروازے ہیں جو مختص ہے، لیکن میں ایک حدیث آپ کو سناؤں اور آپ قربان ہو جائے کہ اس عمل کے نتیجے میں آپ کو آٹھوں دروازہ کا لاک کی چابی مل جاتی ہے. آپ اس دروازے سے داخل ہونا چاہیں داخل ہو جائیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، کہ تم میں کا جو شخص وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے، پانی زیادہ نہ بہائے، جو سنت ہے سنت کی ادائیگی کرے، فرض کی ادائیگی کر لے، اچھے سے وضو کر لے. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پھر وضو کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اتنا کام کر لے، صحیح سے وضو کر لے، یہ دعا پڑھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وَلْيَدْخُلْ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، وہ جس دروازے سے اب داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، صرف آپ وضو کر لیں تو 8 دروازے کی چابی آپ کو مل جاتی ہے. ایک مسلمان کو ہر وقت وضو رہنا چاہیے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہم اس دنیا کے اندر تگ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، ہمارے کپڑے اچھے ہو جائیں، ہمارے لباس اچھے ہو جائیں، ہماری شادی خوبصورت اور ایک اچھی اور پڑھی لکھی لڑکی سے ہو جائے اور ہمارا سب کچھ ہو جائے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ ساری چیزیں آپ کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ملیں گی. آپ جو کھانا چاہیں گے وہ آپ کے لیے ملے گا. جو آپ چاہیں گے دل میں تصور کر لیں گے مل جائے گا. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو آپ چاہیں گے مل جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو خواہش ہو جائے گی، جو چاہت ہو جائے گی مل جائے گی. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ تو مہمان نوازی کے طور پر ہوگی. اللہ رب العزت مہمان نوازی ہو. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارا آپ اچھے گھر کے لیے،
اور اچھے لباس کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کل جنت کے اندر بھی ہمیں بہترین لباس پہنائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہم ان کے اجر کو، جو نیکوکار ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات میں جس میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، تو ان کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، سونے کا کنگن پہنایا جائے گا۔ آج سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن وہی سونا کل ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سونے کا کنگن ہم کو پہنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی شخص سونے کا کنگن دکھلا دے دنیا کے اندر، تو مشرق سے لے کے مغرب تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب سے سب روشن ہو۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا روشن ہوگا وہ کنگن، صرف دکھلا دے، جھلک دکھلا دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ کنگن سونے کا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کل جنت میں پہنائے گا۔ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، اور لباس ہرے رنگ کا لباس نرم ہوگا، باریک ہوگا اور موٹے ریشم کا ہوگا، وہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر پہنائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور اتنا ہی نہیں، آپ بہترین مسند پہ اور بہترین صوفے پہ اور بہترین مصحفوں پہ داؤ تکیہ لگائے بیٹھے اشارہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے۔ نعمت سوار حسنت مرتفقہ، کیا ہی بہترین بدلہ ہے جو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اپنے عمل کے نتیجے میں دے رہا ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور کتنی آرام، کتنی بہترین آرام کا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ میرے محترم، ہم اچھے کپڑے کے لیے یہاں محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کمائی کو حلال کر لیا ہوگا تو جنت میں آپ کو ریشم کے کپڑے، باریک سے باریک اور موٹے سے موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور بہترین سونے کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اور جو ہم عورتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نیک بیوی کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کی طرف بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ جو آپ اللہ رب العزت نے ان حوروں کو خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے تیار کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے اس کو گواری بنایا ہے، گواری بنایا ہے، عربا، اور اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بنایا ہے، اترابا، اور مرد کا ہم عمر بنایا ہے۔ اور یہ اصحاب الیمین اس کے لیے جن کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا تو اس کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کو چاند چمکتا، اس طرح اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا گروہ جب جنت کے اندر داخل ہوگا تو اس کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح چمکتے ہوئے ستارے آسمانوں پہ چمکتے رہتے ہیں، اس طرح چمک رہے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پھر ہر مرد کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، ہر مرد کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، اور وہ بیوی اپنے جسم پہ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 70 جوڑے پہننے کے باوجود اس کی پنڈلی کے اندر جو یہ گوشت ہے وہ تک دکھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا روشن، اتنا جمیل اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا
اس دنیا کی بھلائی اور نیکی کے نتیجے میں میرے محترم ہم اور آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم اور آپ اس دنیا میں کھانے پینے کے پیچھے مرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یأکل اہل الجنۃ فیہا ویشربون ولا يتغوطون ولا يمتفقون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك الجشاء۔ کہ جنتی حضرات جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ نہ ہم پاخانہ کریں گے نہ ہم پیشاب کریں گے، نہ ہم تھوکیں گے نہ ناک کا نیٹا نکالیں گے نہ بلغم نکالیں گے، کچھ نہیں نکلے گا۔ پوچھا گیا ولیکن طعامہ ہو، تو کھانا ہضم ہوگا کیسے؟ کھانا جائے گا کہاں؟ ہم تو دنیا کے اندر پیٹ اس کو ہضم کرتا ہے، پھر ہم گندگی کے ذریعے اس کو باہر نکالتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا ہضم ہونے کا نظام اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تم ایک ڈکار لوگے، اور ڈکار میں دنیا والی کھٹی ڈکار نہیں، بدبو آ رہی ہو، ڈکار ایسی کہ الٹی ہو جائے، ویسی ڈکار نہیں کہ ڈکار جو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی وہ ڈکار آپ لیں گے، پسینہ خوشبودار پسینہ آئے گا، ان پسینوں کے ذریعے سے ڈکار کے ذریعے سے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج اسی کھانے کے پیچھے ہم اور آپ مر رہے ہوتے ہیں، اور اس نہ جانے ڈاکٹر نے ہمیں کن کن کھانوں کو منع کر دیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کھائیں گے تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، آپ یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں آواز دی جائے گی کہ اے جنتیوں، اب تم کھاؤ گے بھی اور بیمار بھی نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ میرے محترم، ہم کھائیں گے بھی بیمار بھی نہیں پڑیں گے۔ ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جوان ہو کر کے داخل ہوں گے، تم جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، تمہارے اوپر کسی طرح کا رنج نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ یہ ساری چیزیں جو دنیا کی کلفت کی اور پریشانی کی ہوتی ہے ان سب سے ہمارا آپ نکل گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں اور آپ کو جنت کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر داخل ہونے کی نوعیت بتائی اور طریقہ کیسے اس حالت میں ہم داخل ہوں گے کہ یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مكحلين ابناء 30 او قال 33 سنة۔ کہ جنتی حضرات جب جنت میں داخل ہوں گے جردن مردن، جرد اجرت کی جمع، اجرت کہتے ہیں اس انسان کو جس کے جسم میں بال نہ ہو۔ بہت سے مرد ہوتے ہیں جس کے سینے پہ، پشت پہ، پیٹھ پہ بال ہوتا ہے، تو اجرت اس کو کہا جاتا ہے جس کے جسم میں بال نہیں ہو۔ تو جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے جسم میں کہیں بال نہیں ہوگا سوائے سر کے اور بھاؤں کے اور اس کے علاوہ کوئی بال نہیں ہوگا۔ تو مردن، امرد کی جمع ہے مرد، اور امرد کہتے ہیں اس کو جس کے چہرے پہ بال نہ بھی مونچھ آئی ہو، نہیں کھڈیوں پہ داڑھی کے بال اگے ہوں، اس کو امرد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح ہمیں اور آپ کو داخل کرے گا، اور مکحلین، آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، سرمئی آنکھوں کے ساتھ ہم اور آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا ابناء 30، آپ جس عمر میں مرے ہو، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال کی عمر میں بھی مرے ہو، آپ جنت میں جب داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کی عمر ابناء 30 سال کی ہوگی، او قال 33 سنة، یہ کہا کہ 33 سال کی ہوگی۔ 30 اور 33 سال کی عمر میں سارے نوجوان بن کر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب یہ واقعات، یہ حدیث، یہ قرآن کی آیات آپ نے سنی ہے تو آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کرا دیجئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جنتیوں والا کام آپ کو کرنا ہوگا، نمازیں پڑھنی ہوگی، وضو کا اہتمام کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، 8 دروازے جس نوعیت کے بتائے گئے تھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا سکھائی تھی کہ وہ دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک
والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک. اے اللہ ہم آج سے اب کے رحمت کے جو بھی اسباب ہیں اس اسباب کی درخواست کرتے ہیں, مانگتے ہیں کہ رحمت کے اسباب مجھے مہیا فرما دیجیے, کہ رحمت کے راستوں پر چلنے والے بن جائیں. وعزائم مغفرتک. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے آپ اپنی مغفرت کے سامان فراہم کر دیجیے, مغفرت کے راستے بتا دیجیے. والغنیمۃ من کل بر. اے اللہ رب العزت ہر نیکی میں میرا حصہ عطا فرما دیجیے. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی. والفوز بالجنہ. اور جنت کی حصول یابی میں کامیابی عطا فرما دیجیے, یہ دعا بھی سکھائی. اور آخری جو والنجاۃ من النار, آگ سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں سجھا دیجیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.